محبت بے درد سا درد ہے، ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپتی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا، جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر وہ بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی، جس میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا، پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کو آرام کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی لائٹس بند کر دی تھی۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرز تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی۔ خیر، آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائی ہیلو سلام دعا تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اسی طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے 2 ٹوک خود ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا قہقہا لگا دیا اور زور سے ہنستا، اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو باذلہ کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ باذلہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے، خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے۔ ہاں، بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکراتی کیوں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ لڑکے کے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتے جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے،
आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मैं उस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत ज़िद्दी हूँ। फराब की बात दिल को लगी, मैं इकरार करता हूँ बाज़ला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मज़ा लूटा। वो लड़का इसी सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फ़ौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल्स पर ऐसे हाथ फेरा जैसे कोई मुकद्दस चीज़ हो उसकी नज़र में। उसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंड बैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात ज़ुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से ख़ास लगाव है। खातून ने बगैर तामल के कहा, कोई ख़ास वजह? ये मेरी ही कहानी है। खातून ने नज़रें झुकाए ही कह दिया। बाज़ला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद आप जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। नमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़ला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बाज़ला की बातें खातून को सुना रहा था, हालांकि वो चर्ब ज़बान बिल्कुल भी नहीं था। नमल हैदर आपकी बहन बाज़ला को तो पसंदीदा राइटर है, और आपकी खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हूँ, शेर व शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता ज़रूर हूँ मगर ये फ़जूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेर व शायरी को आप फ़जूल समझते हैं? यस, हमारा सारा अदब सिर्फ़ दो लफ्ज़ों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की भी अभी बात नहीं करते। आप नमल हैदर को ही ले लें, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप नमल हैदर के ख़िलाफ़ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बातीपन से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। नमल हैदर के ख़िलाफ़ क्यों हो? खातून ने बड़े मज़े से पूछा। वो ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। नमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं है बल्कि देखती है। जो उसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने यकीन कामल से कहा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप नमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है, वही नावल है न जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातर जान दे देते हैं। जी हाँ, इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो ना आए उसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानश्वर की तरह जवाब दिया। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को आप कैसे समझ सकते हैं? उसने अजीब नज़रों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा। फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने उससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी ख़त्म किया था। आपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नज़रों से लड़के की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुए था और उसकी नज़रें मुड़गश्त कर रही थीं। माँ की ममता को छोड़ें, आप ये बताएं नमल हैदर को कैसे जानती हैं? लड़के ने शौरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नज़रों से उसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें उसकी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। मैं नमल हैदर को उसकी तहरीरों के तवस्त से जानती हूँ। माफ़ कीजिएगा, आपकी नमल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही हैं। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने इजलत में पूछा।
دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے، اس کی بازلا بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور خوب مختلف صورت ہے۔ محبت محبت محبت، مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ ایکسپورٹر ہوں، لیدر گڈز اور ٹریک سوٹ کی فضانس جرمنی اور یو کے ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں نمال حیدر رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمال نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب وہ، مزمل بیگ نے رک رک کر کہا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمال حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس قبیلے ہی سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پالو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سا درد ہے کہ کرداروں پر آپ بھی اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمال حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمال حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا، جو اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ نمال حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں جن کو پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے رستے پر آ جائیں، اس سے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمال حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمال حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمال حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے، آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ماں اور محبت بھی میم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، نمال لاپی، آپ محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی
پشت سیدھی کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے نمال حیدر کی حکمت سے بڑی باتوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے نمال حیدر کا ہینڈ کیری کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ نمال حیدر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہیں۔